ایکس چیف منسٹر کو ہرانا اور پھر لوگوں کی امیدیں اس چیف منسٹر سے کچھ زیادہ میرے اوپر لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. اس سینس میں آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یقیناً برڈن زیادہ ہے, ورک لوڈ زیادہ ہے, ہلکا بھی ہے, منسٹریز بھی ہیں. یعنی دوبارہ میں کہوں کہ پروٹیسٹ کی طرف اگر جائیں گے تو بھی آپ ڈیل کر لیں گے ان کو آسانی سے؟ یقیناً اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صوبہ بننے کے لیے جو اس وقت ٹی او آرس وہاں پہ بن رہے ہیں, جو قانون سازی اور جن سیکشنز پہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے, وہ اب ارلی ہے. السلام علیکم, آپ دیکھ رہے ہیں ایمن, میں ہوں شبیر میر. ناظرین, پروگرام روبرو میں آج میرے مہمان ہیں گلگت بلتستان گورنمنٹ کے منسٹر پلاننگ اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ انفارمیشن فتح اللہ خان. منسٹر صاحب بہت شکریہ. کوئکلی آپ سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ پچھلے دنوں افواہیں گرم تھیں, افواہ بھی تھی اور خبر بھی تھی کہ آپ ایک قلمداد جو انفارمیشن منسٹری آپ کی ہے وہ آپ چھوڑنے جا رہے ہیں. کیا وجہ ہے؟ ایک یہ بتائیں, یہ خبر ٹھیک تھی؟ دوسری, اگر ٹھیک ہے تو کیا آپ بہت زیادہ فیل کر رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ نہیں, کچھ خواہشات کو خبر بھی بناتے ہیں لوگ. شاید یہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ آئی ہے, اس کے بعد کچھ سیکٹر سے سمجھ لیں, صحافی برادری کی طرف سے, پھر کچھ اپوزیشن کی جماعتوں کی طرف سے اس قسم کی خبریں سوشل میڈیا پہ ہمیں بھی دیکھنے کو ملتی ہیں. ادروائز ایسی کوئی بات نہیں ہے. آپ کمفرٹیبل ہیں دونوں پوزیشنز کو لے کے چلنے میں؟ دیکھیں, مشکل تو بہت ہے, چونکہ میرا حلقہ بڑا عجیب و غریب صورتحال ہوتی ہے, ہیڈ کوارٹر ہے پورے صوبے کا. پھر پارٹی کے کارکنوں کا بھی ایک جمع غفیر آفس میں لگا ہوتا ہے, لوگوں کی امیدیں بھی ہیں, اور پھر ایکس چیف منسٹر کو ہرانا اور پھر لوگوں کی امیدیں اس چیف منسٹر سے کچھ زیادہ میرے اوپر لوگوں نے لگائی ہوئی ہیں. اس سینس میں آپ تھوڑا سا دیکھیں تو یقیناً برڈن زیادہ ہے, ورک لوڈ زیادہ ہے, ہلکا بھی ہے, منسٹریز بھی ہیں. لیکن سیدھی سی بات ہے, پارٹی حکومت جو چاہے گی, جس طرح جہاں مجھے کھلائے گی, میری اپنی مرضی تو نہیں چلے گی. آپ کھیلنے کے لیے تیار ہیں؟ میں بالکل جہاں پارٹی کھلائے گی کھیلنے کے لیے تیار. ایکسپیکٹیشنس میرے ذہن میں آیا کہ ظاہر ہے حکومت میں آنے سے پہلے ایک اور طرح کی آپ انسان کے اندر اندازے لگا کہ مطلب سوچتا ہے کہ پتہ نہیں یہ جو حکومت میں ہیں ان کے اوپر اتنے سارے ایکسپیکٹیشنز یہ پورے نہیں کر پاتے ہیں, ہم اگر آ جائیں گے تو ہم کر پائیں گے. کچھ اس طرح کے ملے جلے کیفیات اور جذبات ہوتے ہیں. اب آپ کچھ 9 مہینے یا جتنا بھی 10 مہینے, تو کیسا فیل کر رہے ہیں؟ یہ ایکسپیکٹیشنز کے اوپر پورا اترنا کافی مشکل ہوتا ہے. کافی نہیں, بہت مشکل ہوتا ہے. عوام کی ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں, اور وہ حق بجانب ہوتا ہے ووٹر, کیونکہ غرض مند دیوانہ ہوتا ہے. اس کو ہمیشہ بس یہ فیل ہوتا ہے کہ اس کا کام ترجیحی بنیاد پہ ہو جائے, اور یقیناً ہر کام ہوتا بھی نہیں ہے. بہت سارے, اگر آپ عام طور پہ میں کہوں کہ 10 کام ہیں, 10 میں سے 9 آپ کسی ایک اپنے ورکر کے لیے کر جاتے ہیں, تو 10واں غلطی سے نہیں بھی ہو تو وہ پھر محسوس کرتا ہے میرا یہ کام نہیں ہوا ہے. لیکن کہتے ہیں نا وہ مینجمنٹ سائنسز میں, کسٹمر از آلویز رائٹ, تو ووٹر از آلویز رائٹ. وہ کچھ بھی کہیں, ان کی ناراضگی ہمارے لیے وہ بھی نیک شگون ہے. یہ والا سلسلہ تو چلتا ہے. لیکن ایکسپیکٹیشنز زیادہ ہوتی ہیں. اپوزیشن میں 2 دفعہ میں ہارا, تو مجھے لگتا تھا کہ ہم جب گورنمنٹ میں آئیں گے تو چٹ پٹ ہمارے کام ہو جائے نا, میں انشاءاللہ نکالوں گا کام کے. تو وہ چیزیں, ریسٹرکشنز بہت زیادہ ہوتی ہیں. پھر ہماری پارٹی الحمدللہ میرٹ کی پارٹی ہے, اور میرٹ کو کمپرومائز کرنے کے لیے ایٹ لیسٹ بیوروکریسی کے ساتھ میں اور میری پارٹی بات بھی نہیں کرتی ہے. یہ بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ وزیر اعظم عمران خان صاحب
ہیں اس ڈگر کو چلتے ہوئے بہت ساری چیزوں میں ہم خود کمپرومائز کر جاتے ہیں. صحیح. ایکسپیکٹیشنز جیسے بات ہوئی الیکشن سے پہلے گنڈاپور صاحب چونکہ یہاں پہ موجود تھے اور ہر حلقے میں گئے, تو اس حلقے میں جس سے آپ الیکشن لڑے کافی وعدے وعید بھی ہوئے تھے, تو اب آپ کو وہ وعدے بتانا پڑتے ہیں, لوگوں کو جواب دینا پڑتا ہے, تو یہ بھی کافی مشکل مسئلہ ہے. علی امین صاحب نے جو 2 جلسے کیے تھے میرے حلقے میں, ایک جگلوٹ میں کیا تھا, ایک کشروٹ میں کیا تھا. اس کے علاوہ کوئی پرائیویٹ میٹنگز کے اندر کوئی ریٹن کسی کمیونٹی سے ریٹن کہیں نہیں کیا, البتہ 1-2 ایڈجسٹمنٹس پارٹی کے اندر بالکل وعدہ ہے, اور اس وعدے پہ ہم پورا اتر رہے ہیں. ایک سول سوسائٹی آنے والے, بس اشارہ میں نے کر دیا, ٹھیک ہے, تو آپ کو عنقریب آنے والے دنوں میں یا ہفتوں میں پتہ چلے گا وہ وعدہ وفا ہوگا. صحیح. آنے والے دنوں میں جی بی کونسل کے الیکشن کی بات ہو رہی ہے جی, اس پہ پارٹی کے اندر سے کافی تحفظات کا اظہار ہو رہا ہے کہ پیراشوٹ سے لوگ آ رہے ہیں, تو اس کے اوپر پارٹی نے سوچا ہے کچھ کہ پیراشوٹ والوں کو روک کے کوئی ڈسپلن اور کوئی میرٹ؟ دیکھیں, اس والے معاملے میں پہلے اپنے آپ کو پی ٹی آئی کا جنرل سیکرٹری کی حیثیت سے بات کروں گا, کیونکہ میرے لیے شاید وزارت سے زیادہ مقدم جنرل سیکرٹری کا عہدہ ہے, اور پی ٹی آئی کا ایک مخلص اور دیرینہ کارکن کی حیثیت سے کہ کوئی محاذ آرائی نہیں ہے. جو مرکز اور چیف منسٹر مل کے جن اشخاص کے اوپر فیصلہ کریں گے کہ ہم نے ان کو کونسل کے لیے فائنل کرنا ہے, ایٹ لیسٹ ہم سارے پابند ہیں, ان کو ووٹ دینا ہے. سینئر منسٹر زکریا صاحب کا بھی ایک آج اخبار میں بیان اس طرح کا چھپا ہے, پیراشوٹر کی, اس میں انہوں نے بات کی ہے. ان کی رائے یقیناً ہو سکتی ہے, اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مطلب وہ باغی بن جائیں. باغی انشاءاللہ کوئی نہیں بنے, کوئی نہیں ہے. یہ جو میٹنگز کی بات ہو رہی ہے سوشل میڈیا پہ بھی ہم نے سنا دیکھا کہ اس طرح کی میٹنگز ہوئی تھی جس میں یہ ریزرویشنز شو کیے تھے, بڑے اسٹرانگ ریزرویشنز, تو یہ خبر غلط ہے؟ نہیں, دیکھیں میٹنگز ظاہر ہے اس میں ممبران اسمبلی ہی تھے, کچھ وزیر تھے, کچھ پارلیمانی سیکرٹریز تھے. یقیناً انسان جب کسی کو ووٹ دے رہا ہوتا ہے تو اس کو پتہ ہوتا ہے اس نے کس کو ووٹ کرنا ہے, تو پھر کتنے بندے ہیں, کس نے کس کو ووٹ کرنا ہے, ایک کونسل کے پیچھے 5 جو ہے ووٹس آپ کے پڑنے ہیں. تو اس سینس میں بھی انسان جب میٹنگ کرتا ہے تو اس کو آپ اگر کوئی نیگیٹیوٹی کی طرف اگر مولڈ کرتے ہیں, یا کوئی بھی کرتا ہے, میں اس طرف نہیں جاتا. البتہ لب لباب کہ پی ٹی آئی گلگت بلتستان اور ہماری پوری کیبنٹ ایک پیج کے اوپر ہے, پارٹی کے ڈسپلن کے ساتھ انشاءاللہ تعالی سب ووٹ کریں گے. باقی میں نے, آپ نے, اس دنیا نے دیکھا ہے کہ پی کے میں اس قسم کی غلطی کچھ ایم پی ایز نے 22-23 نے کیا تھا, ان کے ساتھ بھی جو رزلٹ وہ بھی سامنے ہے. تو انشاءاللہ ایسا کچھ نہیں ہوگا. میں آج تسلی دے رہا ہوں اچھا کہ کچھ بھی نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, اگر کہیں ہوا بھی ہے تو بھی دب جائے گا, مطلب ہم یہ بھی امید رکھ سکتے ہیں. ہاں, کیونکہ وہ ماضی جو سر ایک چیز ہے نا, اب میں بحیثیت ایک منسٹر میں ایک حلقہ جیت کے آیا ہوں, اور میں حق رکھتا ہوں اپنے پارٹی کے اندر بند کمرے میں بیٹھ کے کہ جی ایک کونسل مجھے بھی دیا جائے. ٹھیک ہے, اگر تو آگے سے فیصلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کا یہ فیصلہ, آپ کی یہ ڈیمانڈ حق بجانب ہے, تو پارٹی کا شکریہ نہ ہونے کی صورت میں یا نہ ملنے کی صورت میں تو ناراض نہیں ہونا چاہیے. یہ پولیٹیشنز کے اندر ایک پیشنس ہوتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ رہے تو آپ اپنے ٹارگٹس کو اچیو کر رہے ہوتے ہیں. ٹھیک, تو بس اتنا میں کہوں کہ چیف منسٹر صاحب گلگت بلتستان کی حکومت کے کیپٹن ہیں. صحیح, اور وہ میری ذات کو, میرے ساتھی حضرات جو منسٹرز ہیں, جو ممبران اسمبلی ہیں,
ان کو کہیں کہ آپ نے اس کو ووٹ کرنا ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے, آپ نے اس کو کرنا ہے, میں 100% شیورٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ ایک قدم آگے بڑھ کے اس حکم کو بجا لے کر آ جائیں گے. صحیح. عبوری آئینی صوبے کے حوالے سے عوامی ایکشن کمیٹی لگتا ہے کہ دوبارہ سرگرم ہونے جا رہی ہے. انہوں نے کل کا ان کا بیان ہے کہ مشاورت نہیں کی گئی ہے اور جس طرح ایک پروسیس چلا ہے اس سے ہم خوش نہیں ہیں. تو ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ کوئی احتجاج, اگر ان کی بات نہیں سنی گئی تو احتجاج ہوگا. آپ اس پہ کیا کہتے ہیں؟ قومیں فیصلے کرنے کے لیے اپنے تقدیر کا, اپنے مستقبل کا تو عوامی نمائندے چنتی ہے. وہی عوامی نمائندے ان علاقوں کے, ان صوبوں کے, ان ڈسٹرکٹس کے وہ چن کے اسمبلی میں آتے ہیں. اور اسمبلی کے جو ممبران ہیں ان میں اپوزیشن لیڈر سمیت JUI کے ممبر, PMLN کے ممبر, پھر نواز خان ناجی صاحب, PTI, یہ کوئی 6 سٹیک ہولڈرز اسمبلی میں ہیں جو گلگت بلتستان کی عوام کے منتخب نمائندے ہیں. ان سب پر مشتمل ایک کمیٹی بنی, اس کمیٹی کی ڈیلیبریشنز ہوئیں اور سب سے زیادہ اس میں رائے جو آتی رہی وہ اپوزیشن لیڈر صاحب کی. وہ اس لیے کہ وہ پریکٹسنگ ایک لائر بھی ہیں, پھر ہمارے CM صاحب خود ایک لائر ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایک آدھا حصہ آ کے 2-4 بندے آ کے کہیں جی ہم نہیں مانتے. صحیح. ان کے بقول یہ اسمبلی تو بے اختیار ہے, اس لیے وہ اپنے اوپر انہوں نے لیا ہوا ہے اس کو. بے اختیار نہیں ہے, با اختیار ہے. اسمبلی نے اپنا کام پورا کر دیا ہے. یہاں سے کمیٹی با اختیار ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, ان کا کیا مینڈیٹ ہے؟ عوامی ایکشن کمیٹی کا ویسے قانونی آئینی وہ کوئی ایسا وہ تو نہیں ہے. جو ان کی تحریکیں ہمیشہ میں بتاتا ہوں, وہ میں بتاتا ہوں, عوامی ایکشن کمیٹی ہماری وجہ سے, وہ PTI کی وجہ سے, وہ PMLN کی وجہ سے, وہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے, وہ JUI کی وجہ سے, وہ تحریک اسلامی کی وجہ سے, وہ جب بھی کوئی نیشنل کاز کے لیے ہمارے پاس آتے رہے, ہمیں دعوت اور درخواست کرتے رہے جی آپ ہمیں بندے دیں, ہم احتجاج کرنے جا رہے ہیں, تو وہ تو ہماری وجہ سے, ادروائز پولیٹیکل پارٹیز کی وجہ بڑا سے نہیں ہے. تو دیکھ لینا آپ, اگر وجود بڑا ہوتا تو یہ کوئی سیاسی ایک پلیٹ فارم کے اندر آ کے عوام سے اعتماد کا ووٹ لے لیتے. میں ان کی مخالفت نہیں کر رہا, لیکن آپ کا خطرہ نہیں ہے. آپ کا جو سوال ہے, خطرہ نہیں ہے. خطرہ اس لیے نہیں ہے کہ ممبران اسمبلی تمام پولیٹیکل پارٹیز نے مل کے قرارداد کے اوپر دستخط کیے اور وہ آن بورڈ ہے کہ ہونے کیا جا رہا ہے آگے. صحیح. یعنی دوبارہ میں کہوں کہ پروٹیسٹ کی طرف اگر جائیں گے تو بھی آپ ڈیل کر لیں گے ان کو آسانی سے؟ یقیناً اگر وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں صوبہ بننے کے لیے جو اس وقت TORs وہاں پہ بن رہے ہیں, جو قانون سازی اور جن سیکشنز پہ امینڈمنٹس ہو رہی ہے, وہ اب ارلی ہے. اور ارلی یہ والی بات نہیں ہو سکتی, یہ ایک نیشنل ایشو ہے, کوئی چھوٹی بات نہیں ہے. صحیح. ایک مناسب ٹائم پہ اس عوام کو, ان عوامی ایکشن کمیٹی کو اور تمام مذہبی سیاسی جماعتوں کو یقیناً آن بورڈ لے کے اس کا فیصلہ ہوگا, نوٹیفیکیشن ہوگا. صحیح. کب تک عبوری آئینی صوبے کا کوئی خد و خال واضح ہو جائے گا یا کوئی نوٹیفیکیشن ہوگا, کوئی کاغذ کے اوپر کب بات آئے گی؟ دیکھیں, گزشتہ تقریباً 1-1.5 مہینے سے متواتر جو چیف منسٹر صاحب کا اسلام آباد آنا جانا, محض یہ بہت بڑا ہمارا ایشو ہے. 70-73 سالوں کا ہمارا ایک دیرینہ خواب ہے, مطالبہ ہے. اس پہ کنزیکٹیولی ہماری میٹنگز وفاق میں ہوتی رہی ہیں. تو اب بھی وہ اسی سلسلے میں اسلام آباد میں بیٹھے ہیں. ایگزیکٹ ڈیٹ میں بتانے سے قاصر ہوں, لیکن اتنا ضرور کہوں گا کہ دروازے تک مطلب جو ہے خوشبو پہنچ گئی ہے اس کی, بہت قریب منزل ہے. بہت شکریہ فتح اللہ خان صاحب, آپ ہمارا پروگرام آئے. ناظرین, پروگرام آپ نے دیکھا, فیڈ بیک ضرور دیجیے. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.